میرے عزیزو یہ بہت بڑے ولی کامل کی بات کر رہا ہوں، حضرت شفیق بلخی، لیکن ان کو خطا کا احساس ہوتا تو وہ روتے گڑ گڑاتے اور توبہ بھی کرتے۔ ہمارے تو حالات ایسے ہیں کہ ہم نے تو بلڈنگیں بنا لی اپنے گمان پر، عمارتیں بنا لی، فلاں کے متعلق ایسے ایسے معاملات ہیں، اور اسی پر ہم عمارتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس یقین کے لیے ایک دلیل بھی نہیں ہوتی۔ میرے عزیزوں، بدگمانی سے بچنے کے لیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو زیادہ گمان کرنے سے بچو، حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ بدگمانی کرو گے مومنین کے متعلق، کل قیامت کے دن فیصلہ ہوگا، اور اگر تمہارا گمان غلط نکلا تو ساری نیکیاں تمہاری اٹھا کر اس بندے کو دیجیے جس کے متعلق بدگمانی کیا تھا، اور تم نیکیوں سے اگر خالی تھے تو یہ مت سمجھنا کہ اب کچھ نہیں لیا جائے گا، بلکہ جس کے متعلق بدگمانی کیے تھے اس کے گناہ اٹھا کر تمہارے اوپر ڈال دیا جائے گا۔ اس کے حقوق کی پامالی ہے، یہ حقوق العباد ہے۔ اس لیے یہ گناہ ایسا ہے بلکہ ایک مرض ہے جو لوگوں کے اعتماد کو ختم کرتا ہے، رشتے بگڑ جاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک بات بہت پہلے کی، ہمارے زمانے طالب علم، میں نے تقریباً 8-10 سال دیکھا، دو گہرے دوست تھے، بہت گہرے دوست، ایک ساتھ کھاتے تھے، ایک ساتھ جاتے تھے، مشہور کی دوستی۔ اور اتفاق ایسا ہوا کہ ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک دوست جو ہے وہ مجھ سے بات کر رہا تھا، اور اس کا جو دوسرا دوست ہے وہ دور بیٹھا ہوا تھا۔ اب اس دوست نے مجھے کان میں کچھ بات کی، میں نے دیکھ کر ہنسا، وہ بھی مجھے دیکھ کر ہنسا، بات کچھ اور تھی۔ سامنے والے کو ایسا لگا کہ ہم اس کے متعلق پلاننگ کر رہے ہیں، اور اس کو یہ لگا کہ ہم اس کے متعلق کچھ بری باتیں کر رہے ہیں، جبکہ نہ اس کے نام کا مسئلہ تھا، نہ ٹاپک تھا، کچھ بس اس بندے نے اس بدگمانی کی وجہ سے 10 سال تک بات چیت چھوڑ دی۔ کئی مرتبہ ہم نے بتایا بھی کہ تمہارا میٹر نہیں تھا، تمہارا مسئلہ نہیں تھا، سامنے والے کو یقین نہیں آتا، صرف اور صرف گمان کی بنیاد پر کہ وہ مجھے دیکھ کر ہنس رہا تھا تو میرے متعلق بات تھی۔ یہ اپنے عقل کے فطور پر یقین کر کے عمارتیں بنا لینا تمہیں بہت بڑی گمراہی میں لے جاتا ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دھوکہ کھا جاؤ۔ اسی سورہ حجرات کی ایک اور آیت میں بتاؤں آپ، اللہ کریم فرماتا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ یہ بدگمانی کرنے کا ایک اور ذریعہ ہے، ایک راستہ ہے۔ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جب تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی خبر لے کر کے آئے ہیں تو اس کی تحقیق کر لو۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ کوئی فاسق آدمی، فاسق کون ہے؟ اس کی مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔ جو کھلے عام گناہ کرتا ہے وہ فاسق ہے۔ فاسق آدمی جب تمہارے پاس خبر لے کر کے آئے تو رب فرماتا ہے اس کی تحقیق کر لو، ورنہ یہ ہوگا کہ انجانے میں تم کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی، تم اپنے کیے پر بعد میں پچھتاؤ گے، الا ما فعلتم نادمین، تم شرمندہ ہو جاؤ۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی خبر لے کر کے تمہارے پاس آیا، اور آج کے زمانے کا بڑا فاسق یہ واٹس ایپ ہے، بڑا فاسق ہے، اس کی باتوں پر کون یقین کرے؟ میرے عزیزوں، لوگ تو صرف ایک دوسرے کی ایڈٹ کی ہوئی تصویروں کو دیکھ کر کے ایمان لے آ جاتے ہیں، ہے نا؟ ایسا حقیقت ہے۔ واٹس ایپ یونیورسٹی کے فارغین کو ابھی زمانے میں بہت ان کی نالج صرف اور صرف اسی سے ہے، انٹرنیٹ سے، واٹس ایپ سے، جبکہ ان کی تحقیقات پر اگر لگ جائیں اصل وجود میں کچھ ہے ہی نہیں۔ اسی لیے میرے عزیزوں، بدگمانی کرنے سے بچو، بدگمانی کرنے سے بچو، جس کی اصل ہی نہ ہو اس چیز کے پھیلانے کا ہم سبب بن جاتے ہیں کئی مرتبہ۔ اللہ کریم ہمیں اس بلائے عظیم سے محفوظ رکھے۔